بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام آباد فائلز میں خوش آمدید. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے جو ہم نے مختلف ٹاپکس پہ اور سنجیدہ گفتگو اس حوالے سے کرنے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے کمنٹس جو ہے وہ دینا مت بھولیے. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے جو گزشتہ روز اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک بند کمرہ اجلاس ہوا جو پاکستان کی ریکویسٹ پہ کیا گیا، جس میں جو 5 مستقل ممبر ہیں سلامتی کونسل کے، ان کے ساتھ ساتھ جو 10 دوسرے غیر مستقل ممبر ہیں ان کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان نے بھرپور انداز میں نہ صرف مسئلہ کشمیر کے حوالے سے پورا اپنا کیس پیش کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پہلگام میں اب تک جو پہلگام انسیڈنٹ ہے اس سے لے کر اب تک جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے حوالے سے بہت تفصیلی بات کی، بڑے فیکٹس کے ساتھ بات کی، بڑے اس کو پاکستان کا کیس جو ہے وہ بہت مضبوطی کے ساتھ جو ہے وہ پیش کیا گیا. تو ہم اس حوالے سے بات شروع کریں گے خالد محمود صاحب سے کہ یو این میں بات کرنا جو ہے وہ اگر یو این کی تاریخ کو مد نظر رکھے تو آپ کے خیال میں اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا یہ صرف گفتن برخاستن اور نشستن ہی ہے؟ دیکھیں جی، ایک تو پاکستان جو ہے وہ 2 سال کے لیے اس مرتبہ سلامتی کونسل کا ممبر بنا، اور یہ پاکستان کی خوش قسمتی بھی ہے کہ ایسے موقع پر پاکستان اس وقت سلامتی کونسل کا ممبر ہے جب پاکستان اور انڈیا کی کشیدگی جو ہے وہ عروج پر ہے. پاکستان کے لیے ایک اچھا فورم ہے، پاکستان وہاں پہ اپنا سارا مدعا بیان کر سکتا ہے. اور اس ساری صورتحال میں یہ 4-5 دن کی صورتحال ہے، اس میں سب سے جو بڑا پاکستان کو فائدہ ہوا وہ یہ کہ مسئلہ کشمیر دوبارہ سے زندہ ہو گیا. اور جو مسئلہ پہلگام کا تھا وہ تو ایک طرف رہ گیا، مسئلہ کشمیر دوبارہ سے جو 1947 والا ایشو تھا وہ دوبارہ سے وہاں زندہ ہو گیا. آرٹیکل 51 جو اقوام متحدہ کا منشور ہے اس کے مطابق دوبارہ سے یہ مسئلہ وہاں پہ آ گیا. کل جو ہمارے مستقل مندوب ہیں عاصم افتخار، انہوں نے کل جو پاکستان گورنمنٹ کی ریکویسٹ تھی اس کے اوپر یہ اجلاس بلوایا اور سلامتی کونسل کا یہ اجلاس کل رات 12 بجے شروع ہوا اور 2 بجے اس کا اختتام ہوا. یہ ان کا بڑا سیشن تھا، لیکن پاکستان کے لیے موقع تھا کہ پاکستان نے جو تمام حقائق ہیں وہاں پہ رکھے، خاص کر جو P5 جن کی اہمیت ہے وہاں پہ ان ملکوں کی، ان کے سامنے پاکستان نے اپنا موقف رکھا. جو 10 غیر مستقل ارکان ہیں اس میں پاکستان نے پہلے ہی اپنا جو کیس ہے پلیڈ کیا ہوا تھا اور انہوں نے پاکستان کی فیور کی ہوئی تھی کہ پاکستان جب یہ معاملہ سلامتی کونسل میں لائے گا تو ہم اس کی فیور کریں گے. لہذا کل پاکستان کو وہاں پہ ایک بڑی سطح پر کامیابی تو ملی کہ پاکستان کا ایک تو مسئلہ کشمیر اجاگر ہو گیا، دوسرا یہ کہ جو پاکستان کا موقف ہے پہلگام کے حوالے سے اور جو انڈیا آ رہا ہے ہمارے پر حملہ کرنے کے حوالے سے، وہ ساری صورتحال سامنے آئی اور پاکستان نے بڑی کامیابی کے ساتھ وہاں پہ رکھا. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ماضی میں تو یہ سلامتی کونسل کیا ہو اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کیا ہو، یہ سارے کے اوپر سپر پاور کا ہمیشہ سے چھاپ رہی ہے. اور جو سلامتی کونسل کے 5 ممبر ہیں وہ بھی ویٹو پاور رکھتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ جو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. ہماری بعض دفعہ چائنا بہت سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ، ایک آدھ ملک اور ہمارے ساتھ مل جاتا ہے جس میں کبھی کبھار رشیا شامل ہو جاتا ہے، لیکن فرانس، برطانیہ اور امریکہ ہمیشہ جو ہماری قراردادیں ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے. لیکن چائنا کے ہوتے ہوئے ہم، کیونکہ وہاں ویٹو پاور ہے، چائنا کے ہوتے ہوئے ہمیں فکر مندی نہیں ہوتی کہ اگر کوئی بھی انڈیا کی جانب سے کوئی چیز آتی ہے تو وہ ویٹو ہو جاتی ہے. ہمارا جو موقف ہے وہ سنا گیا کل. ہماری جو وہاں پہ عاصم افتخار نے گفتگو کی اس کو ساری دنیا نے سنا اور اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور ان کا یہی موقف تھا کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس کا سارا ذمہ دار جو ہے وہ انڈیا ہے، پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان اس جنگ سے لڑنا چاہتا ہے. اس میں جو ثبوت ہیں وہ پیش کرنے کی بات ہوئی، تحقیقات میں شامل ہونے کی بات ہوئی. پاکستان نے پھر وہیں پہ یہ کہا کہ پاکستان پہلگام کے واقعہ میں جو ہے وہ تحقیقات میں شامل ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی کرانا چاہتا ہے، میڈیشن کرانا چاہتا ہے تو وہ سامنے آ جائے. لیکن دوسری جانب جو آپ دیکھتے ہیں کہ یو این کے سیکرٹری جنرل ہیں وہ بھی اس وقت بالکل اس میں ان ہوئے ہیں. اور کل انہوں نے وزیر اعظم سے بات کی اور انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ بھی دی. جو جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اس سے قبل انہوں نے اپنی کل پریس کانفرنس بھی کی. ایک اچھا سائن ہے، میڈیشن کے لیے لوگ آگے آئے ہیں، یو این بھی آگے آیا ہے، لیکن اس سے زیادہ تر توقعات نہیں کی جا سکتی. پاکستان نے اپنا کیس تو پلیڈ کر لیا وہاں پہ، لیکن توقعات اتنی نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ انڈیا کو پریشرائز کر دیں گے اور انڈیا کو روک لیں گے. بالکل ٹھیک خالد صاحب، توقعات اتنی زیادہ نہیں رکھی جانی چاہیے. ماضی کے تناظر میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خصوصی طور پہ اقوام متحدہ کی ایک طویل تاریخ ہے کہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلوں پہ عمل درآمد نہیں کر سکا. آپ کس انداز سے کل کی جو یو این سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی آپ دیکھتے ہیں فیصل رضا خان صاحب؟ دیکھیں، اس کے عمران صاحب 2-3 پہلو ہیں اور وہ بڑے اہم ہیں.
پہلی چیز تو یہ ہے کہ جتنا بھارت کا اثر و رسوخ ہے عالمی سطح پہ، اور جس انداز میں وہ بڑی طاقتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، معاشی تعلقات ہیں، سیاسی تعلقات ہیں اور لابینگ ہیں، اس سارے سنیریو کے اندر اگر ہم دیکھیں بھارت نے بہت کوشش کی، اور میرے اپنے مشاہدے کے مطابق بھی، اور جو میں رابطے میں رہا یو این جنرل اسمبلی میں جو ہمارا مشن ہے وہاں پہ، تو بھارت نے کم از کم 1 درجن سے زائد کاوشیں کی کہ کسی طریقے سے یہ ڈیبیٹ روکی جائے، لیکن اس کے باوجود پاکستان جو ہے اس ڈیبیٹ کو کنوین کرانے میں، اور بہت جلدی کنوین کرانے میں بڑا کامیاب ہوا۔ عاصم افتخار کی یہ پہلی بڑی ٹف اسائنمنٹ تھی، اور جس میں وہ بڑے کونا مشق قسم کے سفیر ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے وہ اقوام متحدہ میں رہ چکے ہیں، ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے، منیر اکرم کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا ہے، وہ بڑے سیزنڈ امبیسڈر تھے پاکستان کے، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جو ڈیبیٹ میں نہ صرف جو ہے وہ مسئلہ کشمیر بلکہ جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور جو یونیلیٹرل انداز میں ایوینس کا ایک جو کانسیپٹ انڈیا نے انٹروڈیوس کرایا، حالانکہ انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ایسا کوئی پروویژن موجود نہیں ہے کہ وہ ایک طرفہ اس کو ختم کر سکے، تو پاکستان نے اس کو بڑا صورت کے ساتھ پیش کیا، اور جو اس کلوز ڈور ڈیبیٹ کے اندر، بند کمرہ اجلاس کے اندر، بہت سے ممالک نے خاص طور پہ پانی کے مسئلے کے اوپر پاکستان کا ساتھ دیا۔ یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم زیادہ اجاگر کریں۔ کشمیر کا مسئلہ بالکل خالد صاحب نے ٹھیک کہا کہ جو کافی عرصے سے بیک برنر پہ تھا، خاص طور پہ 5 اگست 2019 کے بعد وہ ایک دفعہ پھر پوری دنیا میں ہائی لائٹ ہوا ہے، اور اس پہ ہمیں جو ہے وہ انڈیا کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس وقت پریزیڈنٹ ہیں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے، جو فلمن یانگ، اسی کے ساتھ جو پریزیڈنٹ ہیں سلامتی کونسل کے ایوگلوس سیکریس، اور اسی کے ساتھ ساتھ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس، تینوں جو ہیں وہ اس وقت اس موقف پہ ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ کشیدگی کم ہونی چاہیے۔ سیکرٹری جنرل نے تو یہاں تک کہا کہ کوئی غلطی جو ہے وہ نہ کی جائے، جنگ جو ہے وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور فوجی حل جو ہے وہ کسی صورت تو حل ہے ہی نہیں۔ تو اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے آفر بھی کی ہے میڈیشن کی، لیکن بھارت جو ہے وہ اس وقت کسی قسم کی میڈیشن کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی جو درخواست تھی انڈیا کو، وہ بھی انڈیا نے ریجیکٹ کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو اقوام متحدہ میں ہمارے جو مستقل مندوب ہیں، انہوں نے جو آرٹیکل 51 کا انہوں نے ذکر کیا خالد صاحب نے، یہ بیسیکلی حق دفاع کا آرٹیکل ہے، جس میں انہوں نے بڑا واضح کیا کہ پاکستان مکمل طور پہ اپنے خود مختاری اور آزادی کے دفاع کے لیے تیار ہے۔ اگر بھارت نے کسی قسم کی جو ہے وہ یہ جرات کی تو پاکستان اس پہ ریئیکٹ کرے گا۔ تیسرا بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے وہ برطانیہ ایک اچھے میڈیٹر کے طور پہ سامنے آیا ہے، اور برطانیہ نے نہ صرف جو ہے وہ اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل سے بات کی ہے، بلکہ اس ڈیبیٹ کے اندر بھی جو ہے وہ دونوں ممالک کو ریسٹرینٹ کی ہدایت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو درخواست کی ہے انڈیا سے اور پاکستان سے، دونوں سے، کہ وہ ریسٹرینٹ کریں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال انڈیا ہٹ درمی میں جو ہے وہ اس وقت قائم ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ تمام مسائل کو پرامن انداز میں حل کرنے پہ زور دیا۔ اب وہ انڈیا کا بھی دورہ کریں گے، اور لیکن کوئی زیادہ امید جو ہے وہ دلی سے نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت جنگی جنون انہوں نے کل سول اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے ان دونوں سے ملاقاتیں کی، اور ظاہر ہے جو ریجن کی ایک صورتحال ہے اس کے اوپر ایران جو ہے وہ ایک بڑا کی پلیئر ہے اس ریجن کا، تو اس حوالے سے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ بٹی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ کے اندر جو ہے وہ اس حد تک سخت ہے کہ اس مسئلے کو ایمیکیبلی پیسفلی ریزالو کروا سکے، جو ادارہ اپنے ہی کیے ہوئے فیصلے اور پاس کی ہوئی قراردادوں پر آج تک امپلیمنٹ نہیں کرا سکا؟ ریسنٹ ہسٹری میں آپ دیکھ لیں، غزہ ہے اور دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر تو بالکل ہی وہ ایک ریڈنڈنٹ ادارے کے طور پہ نظر آتا ہے۔ آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ دیکھیں، ایک تو ٹائم لائن کچھ اس طرح سے بنتی ہے کہ پہلگام ہوا، آج 14 دن ہو گئے، اور یہ ابھی تک ٹیررسٹ تو نہیں ڈھونڈ سکے، جو 4 لوگ تھے وہ تو ملے نہیں ان کو۔ پاکستان نے یہ ریکویسٹ کی جب یہ ایسکلیشن بڑھ گئی اور انڈیا جو ہے وہ اپنی اسٹرائک اسکور وغیرہ آگے لے آیا، اپنی ایئر فورس کو اس نے ایکٹیو کر دیا، تو یہ پاکستان کی ریکویسٹ پہ اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا گیا تھا۔ پاکستان غیر مستقل ممبر ہے، 10 غیر مستقل ممبر ہیں، جن میں سے 1 پاکستان ہے اور 5 جو ہے مستقل ممبر ہیں۔ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ مودی نے جو 5 مستقل ممبر ہیں ان میں سے 4 کے ساتھ ٹیلی فونک کنورسیشن کی، یا ان کے ٹیلی فون آئے یا مودی نے ان کو ٹیلی فون کیا۔
اور جو غیر مستقل ممبر ہیں ان میں پاکستان کے علاوہ 10 میں سے 9 کو شنکر نے کال کی اس اجلاس سے پہلے. یہ بند کمرہ اجلاس اب نارملی اس طرح کی جو ڈیٹیل ہے وہ باہر نہیں آتی, مگر 2 چیزیں سامنے آئی. ایک چیز آئی جو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ جو ہے ان کو اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا جی پاکستان اور انڈیا اس وقت بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر. میں آپ کو انسیڈنٹ کو صرف سیدھے کر کے دے رہا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے اس کی کہا جی کہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکے دونوں ممالک, اور ایسکلیشن جو ہے عروج کے اوپر ہے. انہوں نے کہا جی ہم میڈیشن کرانے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے ڈی ایسکلیشن کی بھی بات کی, اور اس کے بعد اندر جو بند کمرہ ڈسکشن ہوئی ہے اس کی زیادہ تر جو زیادہ ابھی تک نہیں آئی ہیں, پروپیگنڈا انڈیا میڈیا اپنے طور پہ کر رہا ہے اس کے اوپر. مگر جو امپورٹنٹ بات تھی وہ عاصم افتخار کی, جو وہاں پہ پریس نوٹ تھا جو انہوں نے آ کے بات کی وہاں پہ, وہ تھی. اور اس میں پاکستان کے 3 پوائنٹس پاکستان نے اپنے رکھے ہیں. آپ دیکھیں نا, جس کو ہم نے پن کر دیا ہے کہ یہ 3 چیزیں. ایک یہ کہ پہلگام کا انسیڈنٹ, اس کی پاکستان نے مذمت کی ہے, پہلے دن سے کر رہا ہے, اور پاکستان اس کو ٹیررسٹ اٹیک سمجھتا ہے. پھر اس کی آڑ میں جو انڈیا نے ایسکلیشن کی ہے, اس ایسکلیشن کے اوپر انہوں نے بات کی ہے جی کہ انڈیا میں جنگی جنون جو ہے وہ سوار ہو چکا ہے. اور تھرڈ انہوں نے بات کیا کہ ان تمام واقعات کی جو جڑ ہے وہ مسئلہ کشمیر ہے, اور ڈسپیوٹ ہے جو کشمیر کا, وہ جب تک ریزالو نہیں ہوگا اس طرح کے مسائل جو ہے وہ خطے میں موجود رہیں گے. سو پاکستان نے اپنی جو بات تھی وہ کہہ دی. اب یہاں پہ 2-3 صورتیں. ایک یہ ہے کہ اجلاس تو ختم ہو گئے, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں یہ بے نتیجہ اجلاس تھا. بیسیکلی تو اس اجلاس میں یہی کچھ ہونا تھا, اس سے زیادہ کیا ہونا تھا. اب رہ گئی بات کہ جی اگلا سٹیج اس کے اوپر کیا ہوگا. نمبر 1 انڈیا کا موقف تو بڑا کلیئر ہے کہ وہ کہتے ہیں جی بائیلیٹرل ایشو ہے, اس کے اندر کسی چیز سے کی ہم میڈیشن کو مانتے نہیں ہیں. انہوں نے برطانیہ کی میڈیشن جو ہے وہ اس کو مسترد کر دیا, انہوں نے روس کی میڈیشن کو مسترد کیا, اور ان کے ساتھ جو رابطہ ہوا ایران سے اب تک اور سعودی عرب سے, ان چاروں رابطوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, چاروں آفرز کی. تو دیکھیں بائیلیٹرل ایشو کے اوپر جو ان کا اس وقت ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. کہ جو شنکر کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریچرز کی ضرورت نہیں ہے, یورپ ہمیں پریچ نہ کرے. اور جو مودی اور راج ناتھ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر صورت جو ہے پاکستان کے اوپر چڑھائی کرنی ہے, کائنیٹک آپریشن کرنا ہے. تو اس میں اب اقوام متحدہ جو آپ کا سوال ہے ایک لائن کے اندر میں اس کو بھی, اقوام متحدہ آج تک کوئی ڈسپیوٹ ریزالو نہیں کروا سکا. اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کشمیر کے ڈسپیوٹ کو ہی دیکھ لیں, تو کشمیر فلسطین کے اندر جو کچھ ہو چکا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی بھی کوئی خاص اس طرح کی اہمیت. 5 جو مالک جن کی اہمیت ہے ان کی اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں سے صرف ایک چین پاکستان کے ساتھ اس وقت کھڑا ہے. 2-3 کے بارے میں گیس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کدھر ہے. مثلا امریکہ, ان کے جو ہاؤس کے سیکرٹری ہیں, ان کی آج بھی جو گفتگو ہے وہ سنے وہ ساری انڈیا کے حق میں ہے. مگر فرانس جو ہے وہ واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے, کیونکہ ان کی پرچیز جاری ہے. پیچھے رہ گیا روس. رشیا کا جو رول ہوگا نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹلٹ مجھے انڈیا کی طرف نظر آ رہا ہے. ہمیں پہلے سے جمپ ٹو کنکلوژن نہیں کرنا چاہیے, مگر کچھ اس طرح کے آثار نظر آئے ہیں, کیونکہ ان سے بھی بڑی بھاری خریداری جو ہے اکوپمنٹ کی گئی ہے ریسنٹلی اربوں ڈالر کی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ کل جو ہم نے پروگرام پرسوں ریکارڈ کروایا تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ روکڑے کی بات ہے, تو روکڑا 18% آپ کا بھی دفاعی بجٹ بڑھ گیا ہے, ادھر تو وہ اربوں ڈالر کی خریداری کر رہے ہیں. ناظرین یہ جو اس وقت کی اب تک کی صورتحال ہے اس میں ویسے تو اگر ہم ماضی میں دیکھیں اور تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو اقوام متحدہ نے کبھی بھی جو ہے کوئی ریزولوشن کے حوالے سے کوئی بھی اس کی کوئی کسی قسم کی کارکردگی نہیں ہے. لیکن پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کے تحت جو اقوام عالم میں پاکستان کا ایک بڑا اہم کردار بھی ہے اور ایک بڑی اہم پوزیشن ہے, تو اسی حوالے سے کل یہ کیس جو ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرہ اجلاس میں پیش کیا گیا اور بہت بہتر انداز سے پیش کیا گیا. کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن ہے یا ڈیوائیڈڈ نیشن آرگنائزیشن ہے, اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والے کئی سالوں میں ہوگا کہ اقوام متحدہ کا کردار کیا رہا. لیکن آج کے لیے اس پروگرام میں جو ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ.